جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے نفس سے، اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بیوقوفوں کا شیوا ہے اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غم اور دکھوں کو امن، سکون، راحت اور خوشی اور خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو یہ جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو۔ جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، سرکش عالم نہ بنو۔ جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے گا کہا، اس نے اس کی پوری پوری تعریف کر دی۔ تم ہرگز موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اگر تم جنتی ہو تو جینا بہتر ہے، اور اگر جہنمی ہو تو پھر اس کی طرف جلدی کیسی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ امام حسن فرماتے ہیں، نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ مومن ہر 40 دن کے بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی باجماعت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، ایک احسان جتانے والا، دوسرا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، تیسرا یعنی غرور اور دکھاوے کے لیے لباس لٹکانے والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا ایک صاع صدقہ دینے سے افضل ہے۔